الدرس الثالث الهمزة. أشكال الهمزة: همزة، 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 همزة. الدرس الرابع الهمزة الممدودة. أشكال الهمزة الممدودة: همزة ممدودة، همزة ممدودة. الدرس الخامس الألف المقصورة. أشكال الألف المقصورة: ألف مقصورة، ألف مقصورة. اس صفحے پہ 3 اسباق ہیں، اور سب سے پہلے الدرس الثالث الحمزہ، اشکال الحمزہ۔ مؤلف نے یہاں حمزہ کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جی حمزہ جو ہے وہ کبھی لکیر کے اوپر علیحدہ سے لکھا جاتا ہے حرف کے آخر میں، کبھی الف کے اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی واو کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور یہ مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ تو طالب علم کو یہ بتانے کے لیے کہ بھی حمزہ کہیں بھی آ سکتا ہے، اور یہ جو پڑھا جائے گا تو حمزہ ہی پڑھا جائے گا، یعنی آ یا ای یا او، یہ جو بھی آواز ہوگی اس کی اس وقت اس کے مطابق وہ حمزہ کی آواز دے گا، وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں ہم جو ہے طالب علم کو حمزہ کہلوائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ حمزہ الف یا حمزہ واو یا حمزہ یا۔ یہاں مقصود کیا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے شکلیں، یہ حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں، اس طرح بھی آ سکتا ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کو ہم بس طالب علم کو کہیں گے کہ حمزہ، تاکہ وہ کہیں بھی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اب وہ یہ نہ ہو اس کو کہ بھئی یہ الف پڑھوں، یہ حمزہ پڑھوں یا واو پڑھوں یا کیا ہوگا، تو یہ حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں اس کے لیے یہ کافی ہے بس، اور اس کو جتنی دفعہ لکھا ہوا اسی طرح پڑھے گا۔ جیسے میں نے شروع میں، ہر سبق کے شروع میں میری کوشش ہوتی ہے کہ سبق جو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے وہ پڑھ کے بتا دوں، جیسے کہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو۔ پھر اس کی کچھ شروحات ہیں، یہ بتا رہا ہوں باتیں۔ اب یہ درس الرابع ہے الحمزۃ الممدودہ، اشکال الحمزۃ الممدودہ۔ الف مدہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو یہ عربی میں اس کو حمزۃ ممدودہ کہتے ہیں، الف مدہ نہیں کہیں گے بلکہ حمزۃ ممدودہ۔ مطلب بھی سمجھ میں آ ہی جائے گا، آ گیا ہوگا، نہیں تو کہ بھئی یہ الف مدہ کہنے میں، ہم اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سبق میں وہ ایسے ہی پڑھے گا کہ حمزۃ ممدودہ۔ اس میں پھر یہ اس کے بعد ہے الدرس الخامس الالف المقصورہ، اشکال الالف المقصورہ، الف مقصورہ اور الف مقصورہ۔ یہ شکل جو ہے یہ یا کسی شکل ہے، لیکن اس کے نقطے نہیں ہیں۔ عربی رسم و خط میں اور ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ جب موسیٰ یا عیسیٰ لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو کوئی موسی یا عیسی نہیں پڑھتے، اکثر غلطی کر جاتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی، تو وہ پھر یا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جہاں کہیں یا پڑھنا مقصود ہوتا ہے، یا تو اس کے نقطے ہوں گے یا پھر الف کے اوپر زبر ہوگا، تو اس صورت میں تو ہم یا پڑھیں گے، اور اگر اس کو الف کی آواز دینی ہوگی تو یا اس کے اوپر ہم کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آپ آگے مثالوں میں آئے گا حتی، یا جیسے میں نے یہ مثال دی، بہت سارے لفظ ہیں ایسے، موسیٰ، عیسیٰ، اس طرح سے وہ حتی یہ لفظ آئیں گے، تو یہ اس کے آخر میں یہ الف یا الف مقصورہ جس کو کہتے ہیں یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ہم نے جیسے اہتمام کیا ہے کہ بھئی عناوین جو ہے وہ طالب علم عربی میں صحیح طریقے سے پڑھے۔ تو الدرس الرابع اور الدرس الخامس میں، اب یہ ہے درس الرابع حمزۃ ممدودہ، یہاں حمزہ کا جو تا ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ پھر اشکال الحمزۃ الممدودہ، یہاں تا کی زیر ہے، اور پھر جب ہم حرف کا نام پڑھیں گے اس شکل کا تو ہم کہیں گے کہ حمزۃ ممدودہ تنوین کے ساتھ۔ اس بات کا ذرا اہتمام رہے، جو الحمدللہ جو علماء ہیں یا جو عربی کے قواعد سے واقف ہیں وہ تو یہ بات زبر زیر کا فرق سمجھ گئے ہوں گے،
تو ہم جب بچے کو یاد کروائیں یا طالب علم کو یاد کروائیں تو اس بات کا خیال رہے کہ وہ زبر زیر صحیح طرح پڑھے جیسے لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح الدرس الخامس میں بھی الف الفم مقصورہ فا کا پیش ہے، پھر نیچے اشکال الالفل یا فا کا کہ زیر آ گیا، اور پھر جب ہم اس کو الف مقصورہ کو پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ الفم مقصورہ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ان باتوں یہ سبق ایسے ہی یاد کرنا ہے، اور اس کو یہاں تک ابھی یہ جو ہے الحمدللہ باب الاول یہ پورا ہو گیا۔ اس باب الاول میں ہمارا یہ اہتمام رہا ہے کہ ہم نے جیسے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ ہر حرف کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی شکل، اور پھر اس کا نام، اور پھر اس کی آواز۔ ابھی تک ہم نے آوازیں نہیں بتائیں، یہاں ہم صرف شکلیں اور ان کے نام عربی میں ان کے نام کیا ہیں وہ یاد کروائے ہیں ہم نے طالب علم کو شروع سے دیکھنے ابھی تک۔ اور اب اس کے بعد جو اگلا سبق شروع ہوگا اس میں ہم آوازیں شروع کریں گے، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ان حروف کی آوازیں کیسی ہیں۔ یہاں تک ہم نے یہ صرف نام بتا دیے، تو اس میں جو ہے طالب علم کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ساری شکلیں، اس کا امتحان لینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر صفحے پہ پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے، آپ باقی ہر استاد اپنے طلاب کے ساتھ جو ہے وہ جیسے بھی پڑھائے اس کی مرضی ہے، نہیں تو یہاں ہمارے ہاں امتحان میں اگر مختبر یہ پوچھے گا مثلاً اس سبق میں کسی بھی حرف کے اوپر نام وہ انگلی رکھے گا کہ بھی یہ کیا ہے، تو ہمارا طالب علم جو ہے وہ سب سے پہلے عنوان پڑھے گا الدرس الثالث الحمزہ اشکال الحمزہ۔ مثلاً اب امتحان میں استاد نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو طالب علم جواب اس کا جو ہے وہ ہوگا الدرس الثالث الحمزہ اشکال الحمزہ حمزہ، یعنی پہلے وہ اوپر پڑھے۔ مثلا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو طالب علم کو ہم یہ عادت ڈلواتے ہیں کہ پہلے وہ کہے گا الدرس الرابع الحمزۃ الممدودہ اشکال الحمزۃ الممدودہ حمزۃ ممدودہ، ایسے یہ جواب ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والے سبق میں کبھی یہی طریقہ ہے، سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو اس کا جواب طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہاں سے پڑھے الدرس الخامس الالف المقصورہ اور اشکال الالف المقصورہ الف مقصورہ۔ تو یہ اس طرح سے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ وہی اس بات کا خیال رہے کہ اگر طالب علم بالکل مبتدی ہے تو وہ تو یہ پڑھ نہیں سکے گا، خاص طور پہ عرب نہیں ہے، اگر غیر عرب ہے تو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہوگا۔ جب کچھ تقریباً آدھا قاعدہ پورا ہونے کے بعد یا شدہ کا سبق پڑھنے کے بعد پھر وہ پڑھ سکے گا، تو اس کی یہ کام کروانا ہے ہم نے اس سے، عربی میں یہ عربی کی عبارت کہلوائیں، اس سے مناسبت ہوگی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ اس طرح سے سبق ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔